ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ اپنی ملکیت یعنی اپنے ملک کی سیر کو نکلا۔ وہ اپنی رعایا کی خبر لینا چاہتا تھا۔ دورے کے دوران اس کی نظر ایک ملنگ پر پڑی جو راستے میں بیٹھا تھا اور ایک دری اور ایک پرچ کے علاوہ اس آدمی کے پاس کچھ نہ تھا۔ بادشاہ نے مزید نوٹ کیا کہ اس کے پرچ میں بھی صرف کچھ ہی چھولے یعنی کہ چنے پڑے تھے۔ پھر وہ ملنگ کی طرف دیکھا تو ملنگ مسکرا رہا تھا۔ ملنگ کی مسکراہٹ میں اتنا شدید اطمینان اور سکون ظاہر ہو رہا تھا کہ بادشاہ حیران رہ گیا۔ خیر، بادشاہ آگے بڑھ گیا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کی نظر اس پر پڑی اور اسی طرح خوش باش وہ بادشاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اس کے پاس نہ تو کچھ کھانے کو ہے اور نہ ہی اس کے پاس کچھ ساز و سامان ہے، پھر بھی یہ اتنا مسکرا رہا ہے۔ تیسرے دن جب بادشاہ کا گزر اس مقام سے ہوا اور پھر اس غریب کو اتنا مطمئن دیکھا تو اب بادشاہ اس حد تک تجسس کا شکار ہوا کہ پالکی رکوا دی اور نیچے اتر کر اس درویش کے پاس چلا گیا۔ اسے بتایا کہ ملک کا بادشاہ ہوں اور 3 دن سے تمہاری اس مسکراہٹ اور مفلسی کا یکجا ہونا مجھے ہرگز ہضم نہیں ہو رہا۔ آخر ایسا کیا ہے تمہارے پاس جو تمہیں خوشی دیتا ہے؟ میرے پاس پورے ملک میں سب سے زیادہ دولت ہے، مگر میں پھر بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کیا تمہارے پاس بھی کچھ دولت ہے؟ درویش نے ہنسا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ پھر کیا تمہارا خاندان ہے یا گھر والے جو تم سے نہایت رغبت رکھتے ہیں؟ درویش نے بولا، جی نہیں، میں بالکل تنہا ہوں۔ میرا نہ تو کوئی گھر والا ہے نہ ہی میرا کوئی دوست ہے۔ میرے پاس ان چھولوں کے کھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور آخری سوال کیا کہ پھر کیا تمہیں اللہ نے قابل فخر صحت سے نوازا ہے جو تم خوش رہتے ہو؟ ملنگ پھر سے مسکرانے لگا، ہرگز نہیں، میرے آدھے دانت ٹوٹ کر گر چکے ہیں اور ٹھنڈ سے میری ہڈیاں درد کرتی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ او بھائی صاحب، پھر کیوں سکون سے بیٹھے ہو؟ ملنگ بولا، اللہ پر یقین رکھو، اس پر توکل کرو۔ اس نے تمہیں جس حال میں، حالات میں اور جس بھی مشکل میں ڈالا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے۔ وہ تمہاری نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ تمہارے اندر کیا کمی ہے جو تمہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمہیں اس آگ میں ڈال کر سونا بنائے گا۔ صبر، شکر، اللہ کی رضا میں رضامندی، ایسے سوچو اور اپنے حال کو ایسے ہی تسلیم کرو تو تمہیں کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ رزق اس نے دینا ہے اور وہ دے گا۔ مجھے روز کے اپنے چھولے مل جاتے ہیں اور کسی بھی دن میں اس دنیا میں بھوکا نہیں سویا۔ مجھے اور تمہیں دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور میں ہر حال میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوستو، ایسی ہی اچھی آپ کے لیے میں سٹوریز لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔